بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم از کم ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر نیچے کمنٹ میں ڈن لکھ دیں۔ یہ کلمہ میرے اور آپ کے آخرت میں کام آئے گا انشاءاللہ۔ تو جناب کسی نے سوال کیا، کیا تہجد سے کوئی انسان مل سکتا ہے؟ تو سنیں، جی ہاں، کیوں نہیں مل سکتا؟ بالکل مل سکتا ہے۔ تہجد تو خود آپ کو اللہ سے ملوا دیتی ہے، پھر یہ انسان کیا چیز ہے؟ آپ جب اللہ تک پہنچ جاتے ہو تو اللہ بھی پھر آپ تک ہر وہ چیز پہنچا دیتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے۔ بس اپنی دعاؤں پر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی دعا مانگو تو ایسے دعا مانگو کہ تمہیں ملنے کا پورا یقین ہو، کیونکہ اللہ غفلت بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے یقین سے دعا مانگا کرو، کیونکہ دعا کی قبولیت کی سب سے پہلی شرط ہی یقین ہے، کیونکہ جب تک آپ کی دعا میں یقین نہیں ہوگا تب تک آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے اپنی دعا میں کرنی ہے وہ ہے یقین۔ اگر آپ یقین کے ساتھ کسی بھی وقت دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ مگر کچھ وقت ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت افضل ہیں، جن میں آتا ہے تہجد کا وقت۔ تہجد کے وقت مانگی جانے والی دعائیں اللہ سے قبولیت کے دروازے کھلوا لیتی ہیں۔ تو تہجد کے وقت آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے، یقین سے مانگو گے، خشوع اور خضوع سے مانگو گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے۔ چلیں اب میں آپ کو ایک لڑکی کی کہانی سناتی ہوں۔ یہ کہانی ہے اس لڑکی کی جو پہلے بہت جلدی نمازیں پڑھتی تھی، اور اگر پڑھتی بھی تھی تو ایسے جیسے کوئی احسان کر رہی ہو، اور جب دعا کی باری آتی تو کہتی تھی کہ دعا اگلی نماز میں مانگ لوں گی۔ نماز میں رونا کیا ہوتا ہے، سجدے میں رونا کیا ہوتا ہے، یہ سب تو اسے پتا ہی نہیں تھا۔ رو رو کر دعائیں کس طرح مانگی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں تو اس نے کبھی سیکھی بھی نہیں تھی، اور اب آدھے سے زیادہ دن جائے نماز پر بیٹھی رہتی ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ اپنے دل کے سکون کے لیے پڑھتی رہتی ہے۔ اب تو نماز میں کھڑے ہونے کے ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، سجدوں میں روتی رہتی ہے۔ جو دعا اس کی اب تک قبول نہیں ہوئی ہے، اس کی قبولیت کے لیے تہجد پڑھتی ہے، پھر اپنے اللہ سے کہتی ہے، اے میرے پیارے اللہ، آپ تہجد کی دعا کو تو کبھی رد نہیں کرتے نا۔ اور پھر روتے ہوئے کہتی ہے کہ اے اللہ، اس شخص کو میرے نصیب میں لکھ دے۔ ہاتھ دعا کے لیے جب بھی اٹھاتی ہے تو اس کے لیے رو پڑتی ہے کہ میرے پیارے اللہ، میں ایک دعا بہت امید سے تیرے پاس لے کر آئی ہوں، اے میرے پیارے اللہ، میری اس دعا کو قبول کر لے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے آنسو آنکھوں سے نکل کر چہرے پر آ جاتے ہیں۔ بے شک تیرے علاوہ کوئی میری دعا قبول نہیں کر سکتا، تیرے سوا میری کوئی اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتا، تیرے سوا میری اس آرزو کو کوئی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا۔ اے میرے اللہ، یہ میری وہ خاموش دعا ہے جس کا ذکر میں آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کر سکتی۔ بے شک آپ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں لوٹاتے۔ ایک ایسی لڑکی جو پہلے نمازیں بہت کم پڑھتی تھی، کبھی دل کرا تو پڑھ لی ورنہ نہیں پڑھی، اور اب کی بار جب وہ اپنے اللہ کے پاس پہنچی اپنی خواہش پانے کی دعا میں، تو اپنے رب کے اتنے قریب ہو گئی کہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ
وہ تہجد بھی ادا کرنے لگی اور ہر نماز کے بعد وہ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتی تھی۔ تھک ہار کر جب بھی وہ سجدے میں گرتی تھی تو رو پڑتی تھی، اپنی دعائیں کرتی ہے، اللہ سے التجائیں کرتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور سنیں گے، اس کی ہر التجا کو، ہر فریاد کو قبول کریں گے، اس کی ہر دعا کو قبولیت کا شرف بخشیں گے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ رائے گا چلی جائیں گی؟ کیا وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ تو تمہیں بالکل غلط لگتا ہے۔ تہجد تو سرٹیفکیٹ ہے اپنی مانگی گئی دعاؤں کی قبولیت کا۔ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی جانے والی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ قبول ہوتی ہے تو تم بے ساختہ کہتے ہو، یا اللہ تیرا شکر ہے آج میری دعا قبول ہو گئی، یا اللہ یہ دعا تو میں نے بہت پہلے مانگی تھی، تجھے اب تک یاد ہے۔ ایک دن انشاءاللہ تم اپنی ان دعاؤں پر بھی یہی الفاظ کہو گے۔ جب اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا تم حیران رہ جاؤ گے۔ جو دعائیں تم ابھی مانگ رہے ہو، جن دعاؤں پر تم محنت کر رہے ہو کہ یہ قبول ہو جائیں، جس کے لیے تم تہجد کی نمازیں پڑھ رہے ہو، جس کے لیے تم 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہو، جس کو حاصل کرنے کی دعا میں تم اللہ کے بہت قریب آ چکے ہو، جس کے لیے تم لوگوں کی مدد کر رہے ہو، جس کے لیے تم نیکیاں کر رہے ہو، جس کے لیے تم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو، بس تم اپنی ثابت قدمی رکھنا، تم ثابت قدم رہنا، ان نیکیوں سے پیچھے نہ ہٹنا۔ ایک دن تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ اور سنو، اللہ کے لیے تمہاری مانگی دعاؤں پر کن فرمانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس کبھی کبھی اللہ کو تمہارا مانگنا بے حد پسند آ جاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ سے مانگتا رہے، اور جب وہ کن فرماتا ہے تو بس ہو جاتا ہے اور ہر چیز وجود پا جاتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ کن فرماتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کو بتایا کریں کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں آپ، اس سے باتیں کیا کریں۔ بس اس کے سامنے رو لینا ہی آپ کے دل میں سکون اتار دے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے، آپ کو پتا ہے نا کہ اسے ہر چیز کا پتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہے کہ آپ کس چیز کے لیے محروم ہیں، آپ کس چیز کے لیے روتے ہیں، آپ کس چیز کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو اپنی پسند حاصل کرتے دیکھتے ہیں تو اس پر رشک کرتے ہیں اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بھی میری پسند عطا کر دے۔ کوئی چیز، کوئی انسان، کوئی بھی دعا، کوئی بھی خواہش جب آپ کسی کو حاصل کرتے دیکھتے ہیں اور جب بن مانگے حاصل کرتے دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ اے اللہ میں تو آپ سے ہی مانگتی ہوں، مجھے بھی یہ چیز عطا کر دیں۔ آپ یقین کریں، آپ کی ایک ایک گفتگو، آپ کی ایک ایک خاموشی وہ سنتا ہے، اور صرف سنتا ہی نہیں بلکہ اپنے فرشتوں سے بھی کہتا ہے کہ میرا یہ بندہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے اس لیے نہیں دے رہا کہ مجھے اس کی آواز سننا پسند ہے، مجھے اس کا مانگنا پسند ہے، مجھے اس کا گڑ گڑانا پسند ہے، اور میں انشاءاللہ ایک دن اسے وہ سب ضرور دوں گا جو یہ مانگتا ہے، مگر اس وقت
جو وقت اس کے لیے صحیح ہوگا، جو وقت اس کے لیے بہترین ہوگا، تو اسی لیے اپنی دعاؤں کی قبولیت کا انتظار کیا کریں، مگر دعا مانگنا مت چھوڑا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر آئے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ کہہ کر بلائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے تھوڑی دیر پہلے 7ویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے اور دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہے، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ان کے لیے وہ اللہ سے اپنے بندے کی قبولیت لکھوا لیتی ہیں۔ مجھے آج بھی تہجد کا وہ پہلا سجدہ یاد ہے جو لڑکی نمازیں بھی مشکل سے پڑھتی تھی، اسے اس کے رب نے سب کے ہاتھوں اتنا توڑ دیا کہ ہر طرف سے اسے لگتا تھا جیسے اللہ کہہ رہا ہو کہ تیرا میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس وقت صبر کرنا بہت مشکل تھا، پر اللہ نے میرے اس بے چین دل کو، میری بے چین روح کو سکون بخشا، مجھے یقین کرنا سکھایا، مجھے صبر کرنا سکھایا کہ وہ اللہ ہی ہے جو کبھی بھی کسی کو بھی کسی بھی حال میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ دنیا کے کمزور سہاروں کی اب اس لڑکی کو ضرورت نہیں رہی، اور جس کو اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے اسے اور کیا چاہیے۔ اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے جب آپ پوری دنیا کو چھوڑ کر صرف اپنے لیے اللہ سے مانگتے ہو، اللہ کو اپنا ہر راز بنا لیتے ہو، اللہ کو اپنا مددگار مانتے ہو، اور آپ کو یقین ہو کہ چاہے سارے دروازے بند ہو جائیں، بس یہی ایک دروازہ ہے جو میرے لیے کبھی بند نہیں ہوگا۔ نیند قربان کر کے جب روتی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تب خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیر کن میں بدل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تہجد کی نماز محبت کی تکمیل ہے، اللہ سے محبت کی تکمیل۔ باقی نمازوں پر تو انسان اللہ کی پکار پر اللہ کی جانب آتا ہے، یعنی جب اذان ہوتی ہے تو وہ نماز پڑھنے جاتا ہے، یعنی 5 وقت پر اللہ تعالیٰ اسے بلاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ مگر تہجد کے لیے انسان پکار کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ اپنے تڑپتے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتا ہے تاکہ اپنی فریاد پیش کر سکے۔ اور تہجد ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا، یہ تو صرف وہ پڑھ سکتا ہے جسے اللہ سے عشق ہو گیا ہو۔ اسی لیے اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور تہجد پڑھنے والے اللہ کے لاڈلے ہیں جو اپنی دعاؤں کی قبولیت حاصل کروا ہی لیتے ہیں، اور وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی پکار سننے کے لیے انہیں تہجد تک لے ہی آتا ہے، اور وہ تمہاری مانگی گئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا۔ وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ جہاں کسی کی سوچ نہ ہو، اللہ تہجد پڑھنے والوں کے لیے وہاں سے راستے نکال دیتا ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے، کیونکہ یہ ہم پر فرض نہیں ہے، ہم بس اللہ کی محبت میں اسے پڑھتے ہیں۔ اور تہجد تک انسان جب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، تب بس وہ یہ سوچتا ہے کہ تہجد سے اللہ ملے گا، اور پھر تہجد کا پہلا ہی سجدہ تمہیں اللہ سے ملوا دیتا ہے۔ اور پتہ ہے تہجد کی دعا تو اس چیز کو بھی تم تک لے آتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں، کیونکہ تہجد میں مانگی گئی دعائیں نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور اسے وہ چیز تمہیں دینے پر آمادہ کرو
بار بار جھولی پھیلاؤ، بار بار اسے پکارو تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری دعائیں پوری کر سکے۔ جب اس نے قرآن میں فرما دیا کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے تو قبولیت میں تو کوئی شک بنتا ہی نہیں۔ اب اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔